بڑا اہم تحریک التوا ہے ہماری بہن ریحانہ اسماعیل صاحبہ کی طرف سے، اور آنریبل ممبرز نے بھی اس کے اوپر اپنے انپٹس دیے، بڑے ویلیویبل۔ تھوڑا سا میں سٹیٹسٹکس کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبرز کو یہ کلیئرٹی ہو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا کچھ کیا۔ پہلے ڈینگی اور اب پہلے کووڈ اور اب ڈینگی کی صورتحال جو ہے، کووڈ کے حوالے سے اگر ہم آپ کو میڈم سپیکر بتائیں تو آج کل پورے صوبے میں 390 ایکٹیو کیسز ہیں اور 3200 ہمارے بیڈز جو ہیں وہ ویکنٹ ہے۔ کوئی بھی ہمارا آئی سی یو کے اوپر ماشاءاللہ سے نہیں ہے، کوئی بھی ایچ ڈی یو کے اوپر نہیں ہے۔ تو ہم نے 4تھ ویو کو بھی کووڈ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا۔ یہ پورا کریڈٹ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کو، ہیلتھ منسٹر صاحب کو، اور چونکہ خیبر پختونخوا میں جو کووڈ کے حوالے سے ٹاسک فورس بنی ہے اس کو وزیر اعلیٰ صاحب خود چیئر کرتے ہیں، انہوں نے خود ویکلی اپڈیٹس لیے، بائی منتھلی اپڈیٹس لیے، اور پھر ماہوار جو ہے اس کی جو ہماری پروونشل NCOC کہہ دیں آپ اس کو، ہم نے پورا ایک میکنزم ڈیولپ کیا جس میں ہاٹ سپاٹس ڈیولپ ہوتے رہے، NCOC اس کو مانیٹر کرتا رہا۔ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤنز خیبر پختونخوا سے وہ پورا کانسیپٹ ایمرج ہوا اور پھر پورے پاکستان میں ماشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہوا۔ اسی طرح مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف ہم چلے گئے۔ ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، یقین کریں میڈم، پچھلے آپ گواہ ہیں کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہوا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ساری سوسائٹی افیکٹ ہوئی ہے، اور اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ گورنمنٹ کو بھی آیا ہے، اس ٹریجری بینچز کے ممبرز کو بھی اس کی ہیٹ پہنچی ہے، اور اپوزیشن ممبران کو بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پہنچا ہے۔ اکانومی کی کنڈیشن ہماری خراب ہو گئی ہے، ہماری اوورآل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سفر کر گیا ہے۔ ہم نے بڑے ٹف ڈیسیجنز لیے ہیں، لیکن ابھی الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4تھ ویو کو کافی حد تک قابو کر لیا گیا ہے۔ ویکسینیشن ڈرائیو کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، خیبر پختونخوا میں ویکسینیشن اچھے انداز میں جاری ہے الحمدللہ۔ ہم اس بات پہ شکریہ ادا کرتے ہیں میڈم سپیکر آپ کے توسط سے پورے خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ انہوں نے مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا، بہت تکلیفیں برداشت کی، اور جیسے آج آپ کے چیئر سے رولنگ بھی آئی کہ کل مہنگائی کے اوپر بھی بات ہوگی، تو پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آ گئی ہے، لیکن اس پہ بھی میں یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ داد دیتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ہم نے بڑے مشکل وقت میں اچھے طریقے سے اس پوری صورتحال کو دیکھا۔ اب جو میڈم میرے خیال سے وہ موجود بھی نہیں ہے، چلی گئی ہیں، لیکن جو ڈینگی کے حوالے سے جو سچویشن ہے، تو آج کی اپڈیٹڈ رپورٹ میڈم یہ ہے کہ ٹوٹل 8,257 پیشنٹس ابھی تک خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثر ہوئے، اس میں 7,111 ریکور کر گئے ہیں میڈم سپیکر، اور ابھی جو 1137 ایکٹیو کیسز ہیں اس میں ایڈمیشن جو ہے وہ جو ہاسپٹلز میں ہمارے ایڈمیٹڈ ہیں وہ صرف اور صرف 150 ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ماشاءاللہ ابھی ہے۔ ہم نے آئسولیشن وارڈز رکھے ہوئے ہیں، نیٹڈ بیڈز رکھے ہوئے ہیں، ہم نے پورا ہاسپٹلز میں جو ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا، ہماری ڈیٹا شیئرنگ کا بڑا فائدہ ہوا ہے، چونکہ میڈیا کے ہمارے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کووڈ میں بھی اور ڈینگی میں بھی ڈیٹا شیئرنگ انشور کر دی کہ کسی قسم کا فیک ڈیٹا نہ جائے، لوگوں میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہ پھیلے، اور کچھ جو مسکرینٹس ہیں جو پروپیگنڈا کے ذریعے، افواہوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ تو ڈیٹا شیئرنگ ہماری روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ابھی جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 150 ہیں، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے اس ڈینگی وبا کی وجہ سے 9 لوگ لقمہ اجل بھی ہوئے، وہ انتقال کر گئے، وہ قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئی، تو وہ بھی اس ڈینگی کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں میڈم سپیکر آپ کو خیبر پختونخوا کی اسٹریٹجی بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کووڈ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ڈینگی کی ایک صورتحال کا سامنا ہے اس کو ہم نے کیسے مینج کیا۔ آپ بھی ہیلتھ پروفیشنل ہے، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے۔ 3 پرونگ اسٹریٹجی تھی، لیکن اس میں سب سے پہلے یہ بتا دیتا چلوں کہ جیسے ہی ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے،
تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس وزیر اعلیٰ صاحب نے خود چیئر کیا، جس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا حکومت کو یہ ٹاسک ملا کہ وہ اس ٹاسک فورس کو چیئر کریں گے اور ویکلی رپورٹ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جمع کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کمیونٹی، میڈیا پروفیشنلز، ایم پی ایز، الیکٹڈ نمائندگان سب لوگ رابطہ کرتے ہیں، ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز سے بھی. وہ ان کے ڈیٹا کے ساتھ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ڈیٹا آفیشلز کی طرف سے شیئر ہو رہا تھا، سی ایم صاحب اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے تھے اور ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ یہاں پہ آپ فلانے ایریا چلے جائیں، اس ایریا میں ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ ایریا آپ ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر لیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ صاحب کا پورا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے تھے وہ. اس کے بعد جو ٹاسک فورس بنی اس کے ویکلی رپورٹس آنا شروع ہوئے. اس میں چونکہ آپ کو علم ہے کہ پشاور میں بہت زیادہ کیسز میڈم سپیکر رپورٹ ہوئے، تو پشاور کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی بٹایا گیا. چیف سیکرٹری، کمشنر پشاور، لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، WSSP، ان سب کے نمائندگان بھی وہاں پہ موجود تھے. اس میں بالکل تفصیلاً اس معاملے کو دیکھا گیا اور پوری ایک 3 prong اسٹریٹجی بنائی گئی، جس میں پہلا جو ہے وہ کیس ڈیٹیکشن اینڈ مینجمنٹ ہے کہ ہمیں یہ انشور ہو کہ جہاں پہ بھی ایک بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایفیکٹولی تمام ادارے مل کر، جس کو لیڈ لے رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، وہ ایفیکٹولی وہاں پہ جائے اور وہاں پہ مانیٹر کریں. وہاں پہ کیسز جو ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، جو لاروا ہے اس کو تلف کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ اس ایریا کو اور اس کے سراؤنڈنگ کو جو ہے اس کو ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر دیں. تو یہ کیس ڈیٹیکشن اینڈ مینجمنٹ بڑا ایک فرسٹ کمپوننٹ تھا. دوسرا، فیلڈ رسپانس بڑا زیادہ ضروری تھا. ایک تو جو پیشنٹس ہیں ان کی صورتحال کو دیکھنا، ڈاکٹرز کی، ہیلتھ کیئر ورکرز کی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، ان کی خدمات لے لی گئی. وہ گھروں میں گئے، لوگوں کو دیکھا، ان کی فیملیز کی صورتحال کو دیکھا. وہاں پہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پہ لاروا کو تلف کیا گیا، اس کی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں. کم از کم جو ہاٹ سپاٹس ہیں اس میں میڈم سپیکر 53,000 سے زیادہ گھروں کو صرف ابھی تک ادھر سے لاروا تلف کیا گیا. تو یہ جو ہے، اور وہاں پہ جو ضروری سپرے ہے IRS کے نام سے، وہ سپرے کا ریگولرلی ایک ریگرس میکانزم ہے کہ جہاں پہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سپرے ضرور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہماری بہن نے یہ بھی بات کی کہ سپرے جو ہے وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، تو میں چونکہ تھوڑا بہت ان چیزوں کو سٹڈی کرتا ہوں، تو میڈم سپیکر بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ کووڈ کے وقت میں اور اس کے بعد اب یہ جو ڈینگی ہے، یہاں پہ سپرے کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، جس کے آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ پہ بہت مضر اثرات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم پریونشن کے طور پر ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں، سپرے بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں اور اس کے مضر اثرات آنا شروع ہو جائیں ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری خواتین کے اوپر، ہمارے بزرگوں کے اوپر، یوتھ کے اوپر. تو سینیٹائزرز کا استعمال بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رپورٹس آ رہی ہیں، دنیا بھر سے ریسرچ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ استعمال کرنے سے. اسی طرح یہ سپرے بھی ہم نے بڑا کیئرفلی اس کو ایڈمنسٹر کیا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ان دا لانگر رن کوئی ایسی پیچیدگیاں، ایسی ہیلتھ کمپلیکیشنز ڈیولپ کریں جس سے ہمیں مزید نقصانات ہوں. تو ہم نے بڑا ٹارگیٹڈ، جیسے ہاٹ سپاٹس ڈیولپ ہوئے کووڈ میں، ویسے ہی ڈینگی میں بھی ہم نے ٹارگیٹڈ سپریز کنڈکٹ کیے، ایڈمنسٹر کیے، اور اس میں ہم نے یہ انشور کیا کہ بہت زیادہ ماس لیول پہ ہم اس کو نہ کریں، کوئی خدا نہ خواستہ ہیلتھ کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو. اور تیسرا میڈم سپیکر جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ ڈینگی اویئرنیس کیمپین ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو یہ ٹاسک اسائن ہوا کہ وہ گھر گھر جائیں، جیسے پولیو کو اور باقی جو امراض ہیں ان کو وہ دیکھتی ہیں، ویسے ہی وہ گھر گھر گئیں، خواتین کو سمجھایا، ان کو ایجوکیٹ کیا. ویسے ہی ہم نے ایک میڈیا میں بڑا ایک زبردست کیمپین چلائی، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے اویئرنیس کے لیے بہت زیادہ کام کیا. تو یہ 3 prong اسٹریٹجی ہے میڈم سپیکر. ابھی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آپ کے علم ہے اس بات کا کہ جب 19 ڈگری سے موسم بہتر ہو جاتا ہے، 19 سے نیچے آ جاتا ہے، تو ڈینگی اس میں پھر سروائیو نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ سے ہماری اسٹریٹجی بھی اچھی جا رہی ہے. ہم نے اس کو کنٹین کر لیا ہے. اس ڈینگی کی جو صورتحال تھی، روزانہ کی بنیاد پہ میڈم سپیکر تقریباً 150 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو وہ بھی ڈپ پہ ہے، بہت کم ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا. ہم نے کیس ڈیٹیکشن اینڈ مینجمنٹ، اویئرنیس کیمپین اور جو ہماری رسپانس فورس ہے ان کو ہم نے ایکٹیویٹ رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اویئرنیس کیمپین کے علاوہ
ہم نے میڈیا میں جو ہے اس پہ ایک میڈیا کیمپین لانچ کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. انشاءاللہ یہ میں اشور کرتا ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ کے پی گورنمنٹ بڑا ویجیلنٹلی اس پورے سینیریو کو دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ کووڈ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہماری اسٹریٹجی کارآمد ثابت ہوئی, ڈینگی میں بھی ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئے گی. بہت شکریہ میڈم جی. Thank you, Kamran Bangash Saab, for very elaborate and a detailed آپ نے ساری بتا دیں باتیں. اور صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب اپنی ریزولوشن پیش کریں گے پلیز. شکریہ میڈم اسپیکر کہ آپ نے مجھے قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی. میڈم اسپیکر,